میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ خدا، نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نہ اب نہ اس کے بعد اتنا بڑا اخلاق والا پیدا کرے گا۔ نبی سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا ہو نہیں سکتا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ نبی گالیاں سن کر دعاؤں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ نبی کو کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی سجدے میں ہیں، ناپاک اوجھڑی پیٹھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی کی لاڈلی چہیتی بیٹی آ کر کہتی ہے، ابو یہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا، بیٹی مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کچھ بھی ہو میں ان کے لیے دعا ہی کرنا ہے۔ مکے والے مار رہے ہیں، آج عجیب باتیں یاد آ رہی ہے۔ مکے والے گالی دے رہے ہیں، مکے والے مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ستانے کی ایک حد کر دی تو میرے اور آپ کے نبی طائف کا رخ کرتے ہیں۔ سنے ہیں نا فضائل اعمال میں، طائف کا رخ کرتے ہیں۔ ہم بچپن میں ایک نعت پڑھتے تھے، آپ علماء بھی بیٹھے ہیں یہ بھی پڑھے ہوں گے۔ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے کہ زخموں سے بھرا جسم پیغمبر یاد آتا ہے، کہ زخموں سے بھرا جسم پیغمبر یاد آتا ہے، کہ رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے کہ لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے، کہ لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے، کہ وہ پتھر مارتے تھے آپ جس جانب گزرتے تھے، محمد مصطفیٰ پھر بھی دعائیں خیر کرتے تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، علماء اسٹیج میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ جب مکے والوں نے ستایا نبی کو برا بھلا کہا، نبی کو گالیاں تک بھی دی اور نبی کو ستانے کی ایک حد کر دی، تو میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں کہ طائف والے ایمان قبول کریں گے، لیکن میرے اور آپ کے نبی جب سرزمین طائف پہنچتے ہیں، ان لوگوں نے تو اور حد کر دی، بدتمیزی کی۔ کسی نے کہا ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، کسی نے کہا ہم تمہارے سے بات نہیں کرتے، کسی نے کہا تم ہمارے گاؤں سے نکل لو۔ اللہ کی قسم مہمان نوازی کا رواج تھا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو کسی نے پانی تک بھی نہیں پوچھا۔ ارے اتنے پہ بس نہیں،
گاؤں کے بدماش قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ ہم تمہیں پیسہ دیں گے، اس آدمی کو تم مارو۔ وہ لڑکے پتھر اٹھاتے ہیں، نبی کو مارنا شروع کرتے ہیں، اور جب نبی کو پتھر لگتا ہے خون جسم سے جاری ہو گیا۔ جب آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک تالاب کے پاس بیٹھتے ہیں، غلام نے کہا آقا آپ کا جوتا آپ کے تلووں سے چپک گیا ہے، لائیے میں نکال دوں۔ وہ غلام چپل کو نکالنے لگے، نالین کو نکال رہے ہیں، اللہ کے نبی تڑپ رہے ہیں، چپک گیا ہے۔ وہ غلام پہلے پانی کو اٹھا کر ڈالتے ہیں، پھر جب وہ جوتا بھیگ جاتا ہے، نالین بھیگ جاتے ہیں، تو پھر وہ پاؤں سے الگ ہوتا ہے۔ اب تو چاہیے تھا کہ نبی کو ان لوگوں نے ستایا ہے، لیکن یہاں بھی نبی کی رحمت دیکھیے، ربی ایسا نبی ملا، ایسا نبی ملا کہ جانی دشمن کو بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کے بیچ اس کو پیس دیں گے، ان کو مار دیں گے، ان کو موت کی نیند سلا دیں گے۔ میرے آقا نے دعا کی، اے جبریل جانے دے، یہ نہ صحیح تو ان کی اعلی اولاد ہی مان لے کر آئے گی، جانے دے۔ یہ آپ دیکھئے کہ حضرت یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب میں نبی کا یہ غلام کی بات سناؤں، پھر بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل یہیں سے بات شروع کروں گا۔ اللہ کرے کل بھی میرا موڈ بن جائے، چونکہ آج یہ حالت ہے اور کل مجھے جلدی بھی نکلنا ہے۔ ذمہ داروں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کل میں 11 بجے نکل جاؤں گا، ابھی بول دیتا ہوں، کل اگر آپ حضرات سن لیں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ ایک غلام کی بات بتانے چلا ہوں کہ نبی کو تو لوگوں نے اتنا ستایا، ایک ایسا غلام ہے نبی کا جو کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، بے ادبی اللہ معاف فرمائے، کیونکہ جب میں سیرت کو بیان کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ تھوڑا بھی فرق ہو جائے گا تو میرا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن جو بات ہے وہ کہنی پڑتی ہے کہ ایک ایسا غلام جو کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، اور مکے کا نہیں حبشہ کا رہنے والا ہے، جب وہ ایمان قبول کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلال ہے، اور اس وقت بلال امیہ کا غلام ہے، امیہ آقا ہے۔ امیہ کو پتا چلا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ادھر امیہ کو پتا چلتا ہے کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب امیہ پکڑتا ہے، بلال کو مارنا شروع کیا، کبھی بلال کے گلے میں پاؤں ڈال دیتا ہے، بلال کے کمر کے نیچے کولے اور شولے رکھ دیتے ہیں، بلال کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بلال کو مار رہے ہیں۔ جب خود مارتے مارتے امیہ تھک جاتا ہے تو پھر لڑکوں کے ہاتھ دے دیتا ہے کہ اس کو مارو، ہم تمہیں پیسہ دیں گے۔ وہ بدماش قسم کے لڑکے، وہ گنڈے قسم کے لڑکے حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دیتا ہے اور مکے کی گلیوں میں پھرتا ہے، مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو لے کر چکر لگا رہا ہے۔ یہ لوگ مار رہے ہیں، حضرت بلال یہ کی بات کہہ رہے ہیں، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور ادھر عورتیں پوچھتی ہے، مرد پوچھتے ہیں کہ کیوں مارتے ہو؟ مارنے والے جواب یہ دیتے ہیں کہ غلام تو امیہ کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ جرم یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے، اس کا گناہ یہ ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ بلال
امیہ کا غلام ہے لیکن کالی کملی والے کا کلمہ پڑھتا ہے. ادھر بلال مار کھا رہے ہیں اور جتنا زور سے وہ لوگ مارتے ہیں بلال اتنا ہی زور سے کہتے ہیں اللہ احد. ارے کون بلال؟ جس بلال کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ بلال، کہ اس بلال کی زبان سے شین نہیں نکلتا. علماء بیٹھے ہیں، اب جو بات کہنے چلا ہوں بات ختم کرتا ہوں. حضرت بلال کی زبان سے اش نہیں ہوتا، اس کہتے. اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اش ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو بلال کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ، اشہد اللہ. اش نہیں نکلتا. کیوں؟ بلال نے بہت مار کھائی ہے. بلال کی زبان میں، منہ میں کولے اور شولے رکھ دیتے تھے، زبان نہیں پلٹ پا رہی تھی. تو لوگوں میں ایک بات چلی کہ نبی کا غلام ہے، نبی کا مؤذن ہے، لیکن اذان غلط پڑھ رہا ہے. یہ بات نبی تک پہنچی تو نبی نے کہا بلال ادھر آؤ. صحابہ بیٹھے ہیں، بلال ادھر آؤ، میرے بازو بیٹھو. کل سے بلال آپ اذان نہیں پڑھیں گے. کیوں یا رسول اللہ؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ میں کیوں اذان نہیں پڑھوں گا؟ نہیں، لوگوں کی طرف سے بات آئی ہے اس لیے کل سے آپ نہیں پڑھیں گے. آپ اس کہتے ہیں، وہ اشہد اللہ الہ الا. آپ اشہد اللہ الہ، چھوٹا سین نکالتے ہیں، وہاں بڑا شین ہے. حضرت بلال مسجد کے کونے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، یا تو میری زبان بدل دے یا تو اذان بدل دے. آواز آئی بلال، نہ اذان بدلوں گا نہ زبان بدلوں گا. تو اس کہے گا مجھ خدا کے نزدیک وہ اش ہو جائے گا. حضرت بلال کا مقام تو دیکھو، حضرت بلال کا مقام تو دیکھو کہ حضرت بلال کو یہاں مارا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بازو میں سے گزر رہے ہیں. حضرت بلال کی زبان باہر نکل گئی ہے، پھر بھی بلال زور سے اللہ احد کہتے ہیں. حضرت ابو بکر سے دیکھا نہیں گیا، کان میں آ کر کہنے لگے بلال اللہ کا نام آہستہ لے لے. حضرت بلال کہنے لگے اے ابو بکر، آپ تو اللہ کے نبی کے یار ہے، دوست ہے، آپ تو نہ کہو. کیوں بلال؟ ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا زور سے تو اللہ احد کہتا ہے اتنا ہی زور سے یہ لوگ تجھے مارتے ہیں. حضرت بلال کہنے لگے اے ابو بکر، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب امیہ ابن خلف کا پیر میرے گلے میں ہوتا ہے، میرے کمر کے نیچے کولے اور شولے رکھ دیتے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں مجھے لٹا دیتے ہیں، تو اس وقت میرا رب کے طرف سے آواز آتی ہے. میرا رب یہ کہتا ہے بلال تیرا کیا حال ہے؟ میرا حال پوچھنے والا رب ہو اور میں اس رب کا نام آہستہ لے لوں، یہ مجھے برداشت نہیں. حضرت ابو بکر کو برداشت نہیں ہوا. اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں، یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے بلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑی مار پڑ رہی ہے بلال کے اوپر، بلال کی زبان باہر نکل جاتی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خرید کر آزاد کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر بڑے واقعہ بڑا لمبا ہے، اتنا وقت نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے خرید کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. بلال بھی ابو بکر، اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. حضرت بلال کے زخموں کو دیکھ کر
اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں، کتنے مارے ہوں گے، لیکن مقام کتنا ملا جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت تمام صحابہ سے میرے نبی نے فرمایا اس خوشی کے موقع پر کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ صحابہ کہنے لگے آذان بلالی ہو جائے، آذان بلالی ہو جائے، اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے فرمایا بلال مکے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت بلال چپل کو کھولنے لگے، نکالنے لگے، میرے آقا نے فرمایا نہیں بلال، چپل سمیت کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ بلال کا مقام بتا رہا ہوں، حضرت بلال چڑھ گئے، بلال آذان پڑھو۔ اب بلال آذان پڑھتے ہیں، آذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو گئے، لیکن آذان نہیں پڑھ رہے، آذان نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال آذان کیوں نہیں پڑھتے، کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ، اس سے پہلے جب بھی آذان دیا کرتا تھا میرا منہ کعبے کی طرف ہوا کرتا تھا۔ بھئی ہم لوگ آذان کس طرف اپنا رخ کر کے دیتے ہیں؟ کعبے کی طرف، نماز کعبے کی طرف، لیکن بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو کعبہ میرے قدموں تلے ہے، کدھر رک کر کے آزاد ہوں؟ سنیں گے آپ حضرات؟ تو یہ کل آنا ہوگا انشاءاللہ، چونکہ مجمع چھوٹا بھی ہے اور موڈ نہیں بن رہا ہے۔ کل آپ حضرات جلدی آ جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔